الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والتسليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ہی بابرکت تصنیف نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا درس چل رہا ہے، اور اس نیت اور ارادے کے ساتھ یہ درس چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے سارے عالم کو، ساری انسانیت کو اس کرونا وائرس سے امن، سلامتی، عافیت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور اس کے مضر اثرات سے اللہ ساری انسانیت کی حفاظت فرمائے۔ اور دوسری نیت اور ارادہ یہ کہ اللہ ذکر حبیب کی برکت سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، آپ کی اطاعت، آپ کی معیت اور آپ کی شفاعت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ معراج کا واقعہ چل رہا تھا کہ پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہوا۔ ہر آسمان کے دروازے کو کھلوایا گیا، فرشتوں نے پوچھا کون؟ جبرائیل نے جواب دیا کہ جبرائیل۔ پھر پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ بتایا گیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر پوچھا گیا کہ کیا ان کو آنے کا کوئی پیغام ملا؟ جبرائیل نے کہا کہ ہاں۔ تو پھر فرشتوں نے دروازہ کھولا اور مرحبا کہا کہ آپ بہت اچھا آنا آئے۔ اور پھر مختلف آسمانوں پر مختلف انبیاء علیہم السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام سے، حضرت ادریس علیہ السلام سے، حضرت ہارون علیہ السلام سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، حضرت یحییٰ علیہ السلام سے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، اور پھر 7ویں آسمان پر جو ملاقات ہوئی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ تمام انبیاء نے آپ کو خوش آمدید کہا، مرحبا کہا، اور مرحبا برادر صالح، نبی صالح۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مرحبا ولد صالح، کیونکہ آپ کے جد امجد ہیں۔ پھر اس کے بعد بخاری شریف میں ہے کہ مجھ کو سدرۃ المنتہا کی طرف بلند کیا گیا، سو اس کے بیر اتنے بڑے بڑے تھے جیسے مقام ہجر کے مٹکے، اور اس کے پتے ایسے تھے جیسے ہاتھی کے کان، اتنے بڑے بڑے پتے، اور مٹکوں کے برابر اس کے بیر تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ سدرۃ المنتہا ہے،
اور وہاں سے 4 نہریں ہیں، 2 اندر کو جا رہی ہیں، 2 باہر کو آ رہی ہیں۔ سدرۃ المنتہا وہ جو بیری کا درخت ہے۔ میں نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا ہے؟ 2 اندر کو جا رہی ہیں، 2 باہر کو آ رہی ہیں، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ جو اندر کو جاتی ہیں یہ جنت کی 2 نہریں ہیں، اور جو باہر کو آ رہی ہیں یہ نیل اور فرات ہے۔ دریا نیل مصر میں اور دریا فرات عراق میں ہے، بغداد میں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک برتن شراب کا اور دوسرا دودھ کا اور تیسرا شہد کا لایا گیا، تو میں نے دودھ کو اختیار کیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ فطرت ہے، یعنی آپ نے فطرت کو اختیار کیا، یعنی دین کو اختیار کیا، جس پر آپ اور آپ کی امت قائم رہے گی، یعنی دین پر آپ اور آپ کی امت قائم رہے گی۔ اور بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ سدرۃ المنتہا کی جڑ میں یہ 4 نہریں ہیں، اور مسلم کی روایت میں یہ ہے کہ اس کی جڑ سے یہ 4 نہریں نکلتی ہیں۔ اور ابن حاتم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دیکھنے کے بعد مجھ کو 7ویں آسمان کے بالائی سطح پر لے جایا گیا، یعنی 7ویں آسمان سے بھی اور بلندی کی طرف لے جایا گیا، یہاں تک کہ آپ ایک نہر پر پہنچے جس پر یاقوت اور موتی اور زبرجد کے پیالے رکھے تھے، اور اس پر سبز لطیف پرندے بھی تھے اس نہر پر۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو دی ہے، انا اعطیناک الکوثر، یہ آپ کے رب نے آپ کو دی ہے۔ اس کے اندر برتن سونے اور چاندی کے پڑے تھے، اور وہ یاقوت اور زمرد کے سنگریزوں پر چلتی ہے، یعنی نیچے جو سنگریزیں ہیں جس پر وہ پانی بہہ رہا ہے تو وہ یاقوت اور زمرد کے سنگریزوں پر چلتی ہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، سبحان اللہ، اللہ نصیب فرمائے، دودھ سے زیادہ سفید۔ میں نے ایک برتن لے کر اس میں سے کچھ پیا تو وہ شہد سے زیادہ شیریں اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ اور بہقی کی حدیث میں ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہاں ایک چشمہ تھا جس کا نام سلسبیل تھا، اور اس سے 2 نہریں نکلتی تھیں، ایک کوثر اور دوسری نہر رحمت۔ اور ایک روایت میں ہے کہ مجھ کو سدرۃ المنتہا تک پہنچایا گیا، وہ 6 آسمان میں ہے، اور زمین سے جو اعمال صعود کرتے ہیں، آسمان اوپر جاتے ہیں، وہ اس تک پہنچتے ہیں، اس بیری کے درخت تک پہنچتے ہیں، اور پھر وہاں سے اوپر اٹھا لیے جاتے ہیں۔ اور جو احکام اوپر سے آتے ہیں تو وہ اول اسی پر نزول کرتے ہیں اور وہاں سے نیچے یعنی عالم دنیا میں لائے جاتے ہیں۔ تو یہ بیری جو ہے سدرۃ المنتہا گویا کہ ایک ایسا ٹرانزٹ ہے کہ جانے والی چیز بھی وہاں پہنچ کر اوپر جاتی ہے، اور وہاں سے آنے والی چیز بھی اس پر رک کر پھر نیچے آتی ہے۔ اسی واسطے اس کا نام سدرۃ المنتہا ہے۔ اور بخاری میں ہے کہ سدرۃ المنتہا کو ایسی رنگتوں نے چھا لیا، یعنی اس کو جیسے چھپا لیا کہ معلوم نہیں کہ وہ کیا تھی۔ اور مسلم میں ہے کہ وہ پروانے تھے سونے کے، جیسے کسی چیز پر پروانے چھا جائیں اور اس کو وہ پروانے چھپا لیں، اتنے زیادہ پروانے ہوں، تو فرماتے ہیں کہ وہ پروانے تھے لیکن سونے کی طرح تھے، سونے کے پروانے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ ٹڈیاں تھیں سونے کی، جس نے سدرۃ المنتہا کو چھپا رکھا تھا، یعنی اس پر چھائی ہوئی تھی۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اس کو فرشتوں نے چھا لیا۔ اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ جب خدا کے حکم سے اس کو ایک عجیب چیز نے چھا لیا تو اس کی حیت بدل گئی، سو کوئی شخص خلائق میں سے اس کا وصف بیان نہیں کر سکتا کہ
کہ وہ جو چیز آپ نے وہاں پر دیکھی ہے اس کو الفاظ میں کیسے بیان کیا جائے، تو کوئی اس کے وصف کو بیان نہیں کر سکتا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ سدرۃ المنتہا کے دیکھنے اور برتنوں کے پیش کیے جانے کے درمیان یہ ہے کہ پھر میرے روبرو بیت المعمور بلند کیا گیا، اور ایک روایت میں بعد سدرۃ المنتہا دیکھنے کی یہ ہے کہ پھر میں جنت میں داخل کیا گیا، تو اس میں موتیوں کے گنبد ہیں اور مٹی اس کی مشک ہے۔ جنت کی جو مٹی ہے وہ مشک ہے۔ اب دنیا میں مشک جو ہے وہ کتنی نایاب ہے، اور جنت کی مٹی ہی جو ہے مشک کی ہے۔ اب جب اس کی مٹی مشک کی ہے تو باقی چیزوں کا کیا کہنا۔ ظاہراً احادیث سے سدرۃ المنتہا کا 7ویں آسمان پر ہونا معلوم ہوتا ہے، اور چھٹے میں ہونے کی یہ تعویل ہو سکتی ہے کہ اس کی جڑیں ممکن ہے کہ چھٹے میں ہوں، یعنی چھٹے سے جڑیں اس کی بلند ہوئی اور 7ویں آسمان پر وہ بیری کا درخت ہے۔ اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ 4 نہریں چھٹے میں ہوں، جیسا کہ روایات میں ہے کہ یہ نہریں اس کی جڑ سے نکلتی ہیں۔ اصل یہ ہے کہ جب چھٹے آسمان سے گزر کر 7ویں آسمان کے اندر کو نفوذ کرتا ہوا آگے پہنچا، آپ نے فرمایا، تو یہ موقع نفوذ کا اس کے لیے بمنزلہ جڑ کے ہے کہ کسی چیز کی نچائی سے اونچائی کی طرف جایا جائے۔ جو 7ویں میں ہے تو وہ نہریں اس دوسری جڑ سے نکلیں، اور یہ جو اندر کو جا رہی تھی یہ کوثر اور نہر رحمت معلوم ہوتی ہیں کہ جو اس سدرۃ المنتہا کی جڑ سے جنت کے اندر جا رہی تھی، کہ وہ دونوں سلسبیل کی شاخیں ہیں۔ ممکن ہے کہ یہ سلسبیل اور اس کا وہ موقع جہاں سے کوثر اور نہر رحمت کا اس سے انشعاب ہوا، یہ سب سدرہ کی دوسری جڑ میں ہو۔ اور ابن ابی حاتم کی روایت بالا سے ظاہراً کوثر کا جنت میں ہونا معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے جنت میں کوثر کو دیکھا۔ غالباً خارج وہ حصہ ہے جو سدرہ کی جڑ میں ہے، یعنی اس کی جڑ سے تو وہ کوثر نکل رہی ہے، لیکن جا وہ اندر کی طرف رہی ہے تو کچھ حصہ اس کا باہر ہے، اور غالب حصہ، زیادہ حصہ اس کا جنت کے اندر ہے۔ غالباً خارج حصہ وہ ہے جو سدرہ کی جڑ میں ہے، باقی زیادہ حصہ اس کا جنت کے اندر ہے، جیسا کہ اور حدیثوں میں اس کا جنت کے اندر ہونا وارد ہے۔ اور نیل و فرات کا آسمان پر ہونا، اب نیل و فرات تو دنیا میں نظر آتے ہیں، تو اب وہ آسمان میں کیسے ہیں، اور آسمان میں ہیں تو دنیا والوں کے ساتھ ان کا جو دریا ہے ان سے کنیکشن کیسا ہے۔ تو نیل و فرات کا آسمان پر ہونا اس طرح ممکن ہے کہ دنیا میں جو نیل و فرات ہیں، ظاہر ہے کہ بارش کا پانی جذب ہو کر پتھر سے جاری ہوتا ہے، اور بارش آسمان سے ہے۔ جو حصہ بارش کا نیل و فرات کا مادہ ہے، ممکن ہے وہ حصہ آسمان سے آتا ہو، وہ پانی آسمان سے آتا ہو، اس لیے یہ نیل و فرات اس کی اصل آسمان پر ہے، اور وہیں سے اس کا جو پانی آتا ہے اور وہ پانی اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ پس اس طور پر نیل و فرات کی اصل آسمان پر ہوئی، اور سدرۃ المنتہا کے الوان کی نسبت فراش و جراد کہنا تشبیہاً ہے، ورنہ وہ فرشتے تھے۔ یعنی جس نے سدرۃ المنتہا کو گھیر رکھا تھا کہ کبھی کسی پروانے کے ساتھ تشبیہ، یا کبھی اس کو ٹڈی کے ساتھ تشبیہ، یا کبھی کسی اور چیز کے ساتھ کہ کسی چیز نے اس کو چھایا ہوا تھا، یعنی اس پر کوئی چیز چھا گئی تھی، تو فرمایا وہ فرشتے تھے۔ اور یہ فرمانا کہ معلوم نہیں کہ وہ کیا تھے، تو اس کے معنی یا تو یہ ہیں کہ اولاً معلوم نہ ہوا ہو، یا یہ فرمانا تعجباً ہو، تعجب کے طور پر ہو، کہ اس کے حسن کی تعبیر کا طریقہ معلوم نہیں کہ کس طرح سے اس کے حسن کو بیان کیا جائے۔ اور مسلم کی روایت سے جو کہ بیت المعمور کے متعلق ہے، اس سے ظاہراً معلوم ہوتا ہے کہ وہ سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر ہے، جیسا اس لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ بلند کیا گیا، جو ترجمہ ہے
ثم رفع الی البیت المعمور، اور یہ رفع مؤخر ہے سدرۃ المنتہا کے دیکھنے سے، اس کے بعد ہے، جیسے کلمہ ثم سے معلوم ہوتا ہے، اور خود سدرۃ المنتہا کا مقام ابراہیم علیہ السلام سے بالاتر ہونا بھی معلوم ہوتا ہے، جیسے اس لفظ کا مدلول ہے پھر مجھ کو سدرۃ المنتہا کی طرف بلند کیا گیا، آپ نے یہ فرمایا۔ جو ترجمہ ہے ثم رفعت الی سدرۃ المنتہا کا، اور یہ مؤخر ہے ابراہیم علیہ السلام کے ملنے سے، جیسا کلمہ ثم سے معلوم ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا معنی کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی کمر بیت المعمور سے لگائے ہوئے تھے، بیٹھے تھے، جیسا کہ واقعہ میں ہے۔ سو اس کی توجیہ قریب یہ ہے کہ بنیاد اس کی 7ویں آسمان پر ہو اور ابراہیم علیہ السلام اسفل دیوار سے کمر لگائے بیٹھے ہوں بیت المعمور کی، مگر ارتفاع اس کا رفیع سے بھی ہو، رفیع سے بھی رفیع ہو کر سدرۃ المنتہا ہے، یعنی اس کی جڑ تو 7ویں آسمان پر ہو، دیوار جو ہے اس کی، اس سے آپ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے ابراہیم علیہ السلام، لیکن اس کی دیواروں کی جو بلندی ہے تو وہ سدرۃ المنتہا تک ہو، جو کہ 7ویں آسمان سے بلند ہے، نیز بلند تر ہو۔ اور واقعہ میں جو آپ کا نماز پڑھنا باہمراہی ابراہیم علیہ السلام کے پاس والوں کے مذکور ہے، اس میں بھی اشکال نہیں، کیونکہ نماز نیچے کے درجے میں ہوگی، جیسا اکثر مساجد میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور طبری نے قتادہ سے روایت کیا کہ ہم سے ذکر کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیت المعمور ایک مسجد ہے آسمان میں، بیت المعمور ایک مسجد ہے آسمان میں، مقابل خانہ کعبہ کے، نیچے خانہ کعبہ ہے اور اوپر آسمانوں پر بیت المعمور ہے۔ اس طرح کہ اگر بالفرض وہ گرے، وہ بیت المعمور اگر آسمانوں سے گرے تو عین کعبے کے اوپر آ کر گرے، اور اس میں 70,000 فرشتے روزانہ داخل ہوتے ہیں، اور جب وہ نکل آتے ہیں تو ان کی باری دوبارہ نہیں آتی، اس کا اندر طواف کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، لیکن جو ایک دفعہ داخل ہو کر نکلتا ہے پھر دوبارہ اس کی باری نہیں آتی۔ اور یہ جنت میں داخل ہونا جو اوپر مذکور ہوا ہے، ممکن ہے کہ بیت المعمور دیکھنے سے پہلے ہو اور ممکن ہے کہ بعد میں ہو، لیکن اتنا قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت سدرۃ المنتہا کے قریب ہے، اور اس میں دونوں احتمال ہیں کہ جنت کا ارتفاع بیت المعمور سے ارفع ہو یا نہ ہو، کہ جنت کا بیت المعمور سے بھی زیادہ بلند ہے یا نہیں ہے۔ اور ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ گو یہ جنت قریب سدرۃ المنتہا کے ہے، مگر اس سے ارفع ہے، قریب تو ہے اس بیری کے درخت سے، لیکن ہے اس سے بلند۔ چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے بعد سدرۃ المنتہا کی سیر کے یہ روایت کیا گیا ہے، ثم رفعت الی الجنہ، پھر مجھ کو جنت کی طرف بلند کیا گیا، واللہ عالم۔ اور بیہقی کی حدیث مذکور میں یہ بھی ہے کہ بعد سیر جنت کے پھر دوزخ کو میرے روبرو کیا گیا، اس میں اللہ تعالیٰ کا غضب اور عذاب اور انتقام تھا، اور اگر اس میں پتھر اور لوہا ڈال دیا جائے، وہ دوزخ ایسی ہے کہ پتھر اور لوہا ڈال دیا جائے تو اس کو بھی کھا لے۔ پھر وہ بند کر دیا گیا، یعنی آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اس منظر کو آپ نے دیکھا اور پھر اس کو بند کر دیا گیا۔ اس الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ دوزخ اپنی جگہ پر رہا اور آپ اپنی جگہ پر رہے، درمیان سے حجاب اٹھا کر آپ کو دکھلا دیا گیا۔ اور بخاری کی روایت میں بعد ذکر بیت المعمور اور دودھ وغیرہ کے برتنوں کے پیش کیے جانے کی روایت ہے کہ پھر مجھ پر 50 نمازیں ہر یوم میں فرض کی گئیں، روزانہ ایک دن میں 50 نمازیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ بعد لقائے ابراہیم علیہ السلام کے پھر مجھ کو عروج کرایا گیا اور بلند کرایا گیا، یہاں تک کہ ایک ہموار میدان میں پہنچا جہاں میں نے قلموں کی آواز سنی جو لکھنے کے وقت پیدا ہوتی ہے، قلم
سو مجھ پر اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض کی۔ پہلی روایت سے فرضیت صلاۃ کا سیر بیت المعمور سے متراخی بمہلت ہونا، کہ جب بیت المعمور کی سیر کی تو اس کے بعد جو ہے نماز آپ پر فرض کی گئی، جیسا لفظ پھر کا مقتضا ہے جو مدلول ہے کلمہ ثم کا۔ اور دوسری روایت سے فرضیت صلاۃ کا اس میدان میں پہنچنے سے متصل یعنی غیر متراخی بمہلت ہونا، یعنی اس میں کوئی تاخیر نہیں کہ جب اس میدان کے اندر میں پہنچا تو اس وقت وہ 50 نمازیں فرض کی گئیں، جیسا کہ لفظ سو کا مقتضا ہے جو ترجمہ ہے فا کا ثابت ہوتا ہے، جس سے دونوں میں غور کرنے سے یہ ترتیب سمجھ میں آتی ہے کہ بعد عرض بیت المعمور کے اس میدان میں پہنچا اور اس میدان میں پہنچنے کے بعد نمازیں فرض ہو گئیں۔ نیز ایک اور قرینہ سے بھی اس محل صریف اقلام کا سدرہ اور بیت المعمور سے ارفع ہونا معلوم ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ یہ اقلام تقدیر کے ہیں۔ آپ نے فرمایا نا کہ قلم سے کچھ لکھنے کی آواز، ایسی آوازیں محسوس ہوئیں جیسے قلم سے لکھتے وقت آواز پیدا ہوتی ہے، تو یہ اقلام، یہ جو قلم تھے، یہ شاید تقدیر کے ہوں، جسے تقدیر کو لکھا جاتا ہے، جو احکام تکوینیہ جزیہ یومیہ کو لوح محفوظ سے نقل کرتے ہیں، کہ لوح محفوظ پہ تو اللہ نے سب کچھ لکھ دیا ہے، اب وہاں سے اس کو نقل کر کے ملائکہ کے سپرد کیا جاتا ہے، تو یہ ان قلموں کی آواز ہو۔ اور سدرہ کی نسبت جو واقعہ میں آیا ہے کہ اوپر سے جو احکام نازل ہوتے ہیں وہ اول وہاں آتے ہیں، تو سدرہ اس کے تحت میں ہوا۔ اسی طرح بیت المعمور کی اصل 7ویں آسمان میں ہے، اور وہاں فرشتے عبادت میں مشغول ہیں، اور سماوات اس عموم میں داخل ہیں۔ یتنزل الامر بینہن، تو بیت المعمور بھی اس کے تحت میں ہوا، یعنی آسمانوں پر۔ اور بازار نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے معراج کی باب میں ایک حدیث ذکر کی کہ اس میں جبرائیل علیہ السلام کا براق پر چلنا ذکر کیا ہے، یہاں تک کہ حجاب تک پہنچے، اور یہ بھی فرمایا کہ ایک فرشتہ حجاب کے اندر سے نکلا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ قسم اس ذات کی جس نے آپ کو دین حق دے کر مبعوث فرمایا، میں جب سے پیدا ہوا ہوں میں نے اس فرشتے کو نہیں دیکھا، حالانکہ میں خلائق میں رتبے کے اعتبار سے بہت مقرب ہوں، اللہ کی مخلوق میں اللہ کے بہت مقرب ہوں۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ مجھ سے جبرائیل نے مفارقت اختیار کی، یعنی اب ایک حد تک پہنچ کر پھر آگے جبرائیل آپ سے ساتھ نہیں چلے، بلکہ مفارقت یعنی جدائی تھوڑی اختیار کی، اور پھر تمام آوازیں منقطع ہو گئیں۔ اور ابو الحسن بن غالب نے ابو الرفیع بن سبع سے کی طرف سے شفاء الصدور میں حدیث ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل آئے اور میرے رب کی طرف چلنے میں میرے ہم سفر رہے، یہاں تک کہ ایک مقام تک پہنچے اور پھر ٹھہر گئے۔ میں نے کہا کہ اے جبرائیل، یہ کیا ایسے مقام میں کوئی دوست اپنے دوست کو چھوڑتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر میں اس مقام سے بڑھوں تو نور سے جل جاؤں گا، اس مقام سے آگے میں نہیں جا سکتا، اگر میں اس سے آگے گیا تو میں نور سے جل جاؤں گا۔ اور اسی حدیث میں مذکور ہے کہ پھر مجھ کو نور میں پیوست کر دیا گیا، نور میں پیوست کر دیا گیا، یعنی جیسے کسی چیز کو کسی چیز میں ڈبو دیا جاتا ہے، تو ایسے گویا کہ نور کے اندر پیوست کر دیا گیا، نور میں ڈبو دیا گیا۔ اور 70,000 حجاب مجھ کو طے کرائے گئے کہ ان میں سے ایک حجاب دوسرے حجاب کے مشابہ نہ تھا، ہر حجاب ایک سے دوسرے سے الگ تھا، اور مجھ سے تمام انسانوں اور فرشتوں کی آہٹ منقطع ہو گئی، اب کسی کو کوئی آواز نہیں تھی۔ اس وقت مجھ کو وحشت ہوئی کہ ساری آوازیں ختم ہو گئی، آوازوں سے انسان کو انسیت ہوتی ہے، تو اس وقت مجھ کو وحشت ہوئی،
تو اس وقت مجھ کو ایک پکارنے والے نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لہجے میں پکارا کہ ٹھہر جائیے، آپ کا رب صلاۃ میں مشغول ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ میں نے عرض کیا کہ مجھ کو ان دو امر سے تعجب ہوا، ایک تو یہ کہ کیا ابو بکر مجھ سے آگے بڑھ گئے، اور دوسرے یہ کہ میرا رب صلاۃ سے بے نیاز ہے۔ ارشاد ہوا اے محمد یہ آیت پڑھو، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ سو میری صلاۃ سے مراد رحمت ہے۔ اللہ کی صلاۃ ہماری جیسی صلاۃ نہیں ہے، اللہ کی صلاۃ سے مراد رحمت ہے آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے۔ یہ رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف اور آپ کی امت کی طرف متوجہ تھا۔ اس کو کہا کہ آپ کا رب صلاۃ میں مشغول ہے۔ اور ابو بکر کی آواز کا قصہ یہ ہے کہ ہم نے ایک فرشتہ ابو بکر کی صورت کا پیدا کیا جو آپ کو ان کے لہجے میں پکارے تاکہ آپ کی وحشت دور ہو کہ ایسے مقام پر پہنچ گئے، کوئی آواز نہیں، کوئی جان پہچان نہیں۔ اب ایک فطری بات ہے، طبعی بات ہے کہ وحشت کا ہونا، تو ابو بکر کی صورت میں ایک فرشتہ پیدا کیا کہ آپ کو ابو بکر کے لہجے میں پکارے تاکہ آپ کو وحشت نہ ہو اور آپ کو ایسی ہیبت لاحق نہ ہو جو آپ کو فہم مقصود سے مانے ہو، کہ جو مقصود ہے اس کی سمجھ بھی باقی نہ رہے، ایسی ہیبت طاری ہو جائے کہ انسان کے حواس مختل ہو جائے، کچھ کام نہ کر سکے، تو تاکہ یہ بھی نہ ہو۔ اور شفاء الصدور کی ایک روایت میں ہے کہ بعد قطع حجابات کے ایک رف یعنی مسند سبز میرے لیے اتار دی گئی اور میں اس پر رکھا گیا، اس مسند پر، پھر مجھ کو اوپر اٹھایا گیا یہاں تک کہ میں عرش تک پہنچا۔ تو میں نے ایسا امر عظیم دیکھا، جب عرش تک پہنچا تو میں نے ایسا امر عظیم دیکھا کہ زبان اس کو بیان نہیں کر سکتی۔ جو کچھ وہاں پہ دیکھا زبان اس کو بیان کرنے سے عاجز ہے۔ اور مواہب میں ابن غالب کے حوالے سے ان روایات کو شفاء الصدور سے نقل کر کے کہا کہ ظاہراً معلوم ہوتا ہے کہ عروج سماوات بھی براق ہی پر ہوا ہے، واللہ عالم۔ اور رحمت الہیہ کی توجہ کے لیے جو آپ کو حکم ہوا ٹھہرنے کا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کا آگے بڑھنا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو شغل مانے ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی صلاۃ میں کوئی رکاوٹ آ جائے گی، توجہ رحمت سے کوئی رکاوٹ ہو جائے گی، جس طرح مخلوق کے لیے ایک شغل دوسرے شغل سے مانے ہو جاتا ہے، ایسا نہیں تھا۔ بلکہ معنی یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ اس وقت خاص رحمت فرما رہے ہیں، آپ سیر کو منقطع کیجئے، آپ بھی ٹھہر جائیے تاکہ وہ اللہ کی پوری رحمت آپ کے اوپر آ جائے۔ تو سیر کو منقطع کیجئے اور اس میں مشغول ہو جائیے، وہ جو اللہ کی صلاۃ ہے، تاکہ آپ اس کو حاصل کر لیں، کیونکہ شغل سیر مانے ہوگا یکسوئی تام سے، کہ ایک طرف سے توجہ ہے اور ایک طرف سے وہ سفر جاری ہے، تو ظاہر ہے کہ یکسوئی نہیں ہوگی، تو اس کا جو انعکاس ہے وہ انعکاس صحیح معنی میں نہ ہو سکے گا۔ اس لیے آپ بھی ٹھہر جائیے اور آپ کا رب صلاۃ میں مشغول ہے، کیونکہ شغل سیر مانے ہوگا یکسوئی تام سے اس رحمت کے اخذ کرنے میں، اس کو جو اخذ کرنا ہے، اگر آپ اسی طرح سیر میں مشغول رہے تو صحیح طرح سے اخذ نہ ہو سکے گا۔ تو یہ آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا واقعہ چل رہا ہے۔ انشاءاللہ باقی آئندہ اللہ تعالیٰ ذکر حبیب کی برکات ہمیں نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کی تعلیمات پہ چلنے والا بنائے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ العصور وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم رب الحل والحرم ورب المشعر الحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا ومولانا محمد منا السلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. إنا نسألك عزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار والنجاة من النار والنجاة من النار. اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطایا سے درگزر فرما. یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما. یا اللہ ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ چلنے والا بنا. آپ کے ساتھ یا اللہ ہمیں وفا کا تعلق نصیب فرما. آپ کے طریقوں کی عظمت اور محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. یا اللہ زندگی کے تمام حصوں میں ہمیں کامل اتباع کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل برکات نصیب فرما. اس ذکر کے انوار سے ہمارے قلوب کو معمور و منور فرما. ہماری روح کو یا اللہ مجلہ مزکہ فرما. یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں جینے اور مرنے کی یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ اس ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے سارے عالم کی انسانیت کو یا اللہ اس کرونا وائرس کی وبا سے نجات عطا فرما. اے اللہ تو سب کی حفاظت فرما. اے اللہ تو سب کو اس کے مضر اثرات سے بچا، اس وبا کو پھیلنے سے بچا. یا اللہ تیرے سوا کوئی روکنے والا نہیں، تیرے سوا کوئی نجات دینے والا نہیں. یا اللہ ہم سائل اور بیکاری تیرے در پر یا اللہ سوال لے کر آئے، بھیک لے کر آئے. اے اللہ تو ہمیں بھیک دے دے. یا اللہ سب کو صحت اور عافیت عطا فرما. یا اللہ جو متاثر ہیں انہیں صحت عطا فرما، جو محفوظ ہیں یا اللہ تو ان کی حفاظت فرما. اور یا اللہ جو جملہ متاثرین ہیں اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستقلہ عطا فرما. یا اللہ اس کو پھیلنے سے بچا، اس کے نقصانات سے بچا. یا اللہ ساری دنیا یا اللہ گھروں میں مقید ہے. یا اللہ آپ کی قدرت اور آپ کی مشیت یا اللہ سے ظاہر ہو رہی ہے. اے اللہ ہم کمزور ہیں، آپ کے غصے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یا اللہ ہم تو اپنے عجز کو پیش کرتے ہیں. اے اللہ تو ہم پہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، عفو درگزر کا معاملہ فرما. اے اللہ یہ آفت ہے، یا اللہ یہ تیری سپاہ ہے، اس سے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. اے اللہ تو اپنے فضل سے اس کو واپس بلا لے. اے اللہ سارے عالم کو اس کے مضر اثرات سے بچا دے. تیرے سوا کوئی بچانے والا نہیں، کوئی حفاظت کرنے والا نہیں، کوئی اس سے نجات دینے والا نہیں، کوئی شفا دینے والا نہیں. یا اللہ ہم تیری ہی جانب رجوع کرتے ہیں.
إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين۔ اے اللہ تو اپنے خاص فضل کا معاملہ فرما، عفو درگزر کا معاملہ فرما۔ یا اللہ سب کے دلوں میں جو نیک ارادے ہیں، خواہشات ہیں، یا اللہ تو بعافیت اس کی تکمیل فرما۔ کبھی مخلوق کا یا اللہ محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا۔ اپنے غیر سے یا اللہ ہماری امیدوں کو قطع فرما۔ یا اللہ ایمان کی سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی معذوری سے بچا۔ اے اللہ ہماری اس ماہ مقدس کی عبادات کو قبول فرما۔ یا اللہ آپ کی توفیق سے یا اللہ یہ روزے بھی رکھے گئے، تراویح بھی پڑھی گئی، اے اللہ تلاوت کی بھی توفیق ہوئی۔ یا اللہ تیری رضا کے لیے اسے قبول فرما۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، احسان ہے۔ یا اللہ جیسے اب تک آسان فرمایا، یا اللہ آگے بھی آسان فرما۔ صحت و عافیت کے ساتھ، صحت و سلامتی کے ساتھ بقیہ ایام کا قیام، صیام، یا اللہ تلاوت قرآن، یا اللہ سب کچھ آسان فرما، اور اس کی برکات بھی یا اللہ ہمیں نصیب فرما، اس کے انوار بھی یا اللہ ہمیں نصیب فرما۔ اس روزے کو، قرآن کو ہمارے لیے سفارشی بنا، یا اللہ اس کی شفاعت کو ہمارے حق میں قبول فرما۔ یا اللہ ہم تہی دامن ہیں، ہمارے پاس کوئی ایسی سخت چیز نہیں جو نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اے اللہ تو اس رمضان کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اس یا اللہ تراویح اور قرآن کو اور صیام کو یا اللہ ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما، نیکی پر چلنے کی یا اللہ ہمیں ہمت عطا فرما، اور یا اللہ اس ماہ مقدس کی جو غرض و غایت ہے لعلکم تتقون، اے اللہ تو ہمیں اس کا مصداق بنا دے، ہمارے اندر شان تقوی پیدا فرما دے، اپنے متقین بندوں میں شامل فرما دے۔ یا اللہ جیسے حلال سے رکنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائی، اے اللہ تو حرام سے بھی رکنے والا بنا دے، اے اللہ تو حرام سے بھی رکنے والا بنا دے۔ حفظ لسان کی توفیق عطا فرما، غض بصر کی یا اللہ توفیق عطا فرما۔ یا اللہ افکار اور خیالات کو پاکیزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، پراگندہ خیالی سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما، برکتوں کا نزول فرما، ہر قسمی زحمتوں کو دور فرما، دین دنیا آخرت کی ہر بھلائی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما، عافیت دائمہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين آمين۔